جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مہمان جو ہیں وہ چاہے اجنبی ہوں تو جو ضیافت ممکن ہو آپ ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ نہیں ان سے کہنا کہ آپ کھانا تو نہیں کھاؤ گے، اور زور نہیں پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، پوچھنا مہمان سے کہ تم کیا کھاؤ گے کیا پیو گے یہ درست نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ جو میسر ہے وہ لا کے سامنے رکھ دیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھنا ہوا بچڑا میسر تھا، انہوں نے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، اور گئے بھی چپکے سے، یہ نہیں ٹھہر میں تہاڈے لیے کھانا لے کے آنا۔ اندر ظاہر ہے قرآن کی کون سی بات ہے جس میں حکمت نہ ہو، اور حکمت یہی ہے کہ مہمان کی تکریم کیسے کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جو کھانا دور رکھ دیتے ہیں نا، آج کل بڑے بڑے ڈرائنگ روم ہوتے ہیں اور درمیان میں ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں، اور بندہ دور بیٹھا ہوا ہے، بندہ اس شرم سے ہی کہ میں اٹھ کے جا کے لوں کھانا جا کے، یا ایک سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ جی لینے جی کھا لیں لے لیں، تو وہ کھانا جو ہے نا، ہر مہمان جیسا بھی مہمان ہو اس کے اندر ایک تکلف ہوتا ہے، تو اٹھ کے جا کے کھانا لینا یہ مہمان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی مہمان ہو اور آپ اس کو کہیں کہ اٹھ کے جا کے کھانا لے لیں، وہ جتنا بھی لے گا وہ تھوڑا لے گا۔ آپ اگر اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اپروچ میں کھانا ہوگا جہاں وہ بیٹھا ہے، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لے گا۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ، ان کے قریب کیا، کھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کھانا پیش کرنے کا بھی انداز سمجھ آ گیا کہ ان کے قریب کرنا ہے، قریب کر کے آپ ان کو پیش کریں، نہ کہ مہمانوں سے کہیں کہ اٹھو کھانا کھا لیں۔ مہمانوں کے قریب کریں، مہمان سے پوچھنا نہیں، جو کچھ میسر ہے اس کے سامنے لا کے رکھ دیں۔ چٹنی بھی اگر میسر ہے تو اب روٹی اور چٹنی سالن نہیں پکا ہوا تو آپ اس کے سامنے رکھ دیں، اس میں پریشان نہ ہوں کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جو ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں۔ آپ ظاہر سالن پکانے لگیں گے تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے گی، مہمان کو پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہے، تو جتنی جلدی ممکن ہو مہمان کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں۔ باقی اس نے کھانا ہے نہیں کھانا، آپ اس کے بعد دوسرا کھانا زیادہ تکلف والا کر لیں۔ اگر آپ نے تکلف والا مہمان ہے تو دوسری طرف بارت ضیف ابراہیم المکرمین، کہ وہ مہمان تھے، اور مہمان ہوتا ہی معزز ہے۔ جو بھی مہمان ہو، چاہے جتنا مرضی گیا گزرا مہمان ہو، معزز ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی تکریم کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان کی عزت کرے کیونکہ مہمان معزز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو مکرمین فرمایا تو اس میں فرشتوں کا اعزاز اور قابل احترام ہونا وہ بھی شامل ہے، اور بطور مہمان قابل احترام اور معزز ہونا وہ بھی شامل۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، انہوں نے بھی آگے سے کہا وعلیکم السلام۔ سلام انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی سلام کہا۔ قوم منکرون، اب وہ ناواقف لوگ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دل میں کہا قوم منکرون، کہ میں ان کو جانتا تو نہیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو ناواقف ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بس چپکے سے اپنے گھر کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، تو ایک موٹا تازہ بچڑا بھنا ہوا لے آئے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مہمان جو ہیں وہ چاہے اجنبی ہوں تو جو ضیافت ممکن ہو آپ ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ نہیں ان سے کہنا کہ آپ کھانا تو نہیں کھاؤ گے، اور زور نہیں پہ ہوتا ہے۔ چائے تو نہیں پئیں گے، نہیں پہ زور، تاکہ وہ کہے ہاں نہیں پیوں۔ دیکھیں، پوچھنا مہمان سے کہ تم کیا کھاؤ گے کیا پیو گے یہ درست نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ جو میسر ہے وہ لا کے سامنے رکھ دیں، ان کی مرضی ہوگی کھا لیں گے، نہ مرضی ہوگی نہ کھائیں گے، جو میسر ہے وہ لا کے رکھ دیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھنا ہوا بچھڑا میسر تھا، انہوں نے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا اور گئے بھی چپکے سے، یہ نہیں ٹھہر میں تہاڈے لیے کھانا لے کے آنا۔ فراغا، راغا کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے جانا، آرام سے گئے گھر والوں کی طرف، یعنی ان کو نہیں بتایا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے ان کو، وہ فرشتے تھے، انہوں نے کھانا تو کھانا ہی نہیں تھا۔ اگر ان کو کہتے میں تمہارے لیے کھانا لینے جا رہا ہوں تو انہوں نے تو اسی وقت منع کر دینا تھا کہ نہیں بھائی ہم فرشتے ہیں، ہم نے تو کھانا ہی نہیں۔ چپ کر کے گئے، جا کے کھانا لے کے آئے۔ اور اس کے اندر ظاہر ہے قرآن کی کون سی بات ہے جس میں حکمت نہ ہو، اور حکمت یہی ہے کہ مہمان کی تکریم کیسے کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لیجئے۔ مہمان کی تکریم اس طرح سے کرتے ہیں، جو میسر ہے لا کے آگے رکھ دیا۔ فقربہ الیہم، لا کے ان کے قریب کر کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جو کھانا دور رکھ دیتے ہیں نا، آج کل بڑے بڑے ڈرائنگ روم ہوتے ہیں اور درمیان میں ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں اور بندہ دور بیٹھا ہوا ہے، بندہ اس شرم سے ہی کہ میں اٹھ کے جا کے لوں کھانا جا کے، یا ایک سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ جی لینے جی کھا لیں لے لیں، تو وہ کھانا جو ہے نا، ہر مہمان جیسا بھی مہمان ہو اس کے اندر ایک تکلف ہوتا ہے، تو اٹھ کے جا کے کھانا لینا یہ مہمان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی مہمان ہو اور آپ اس کو کہیں کہ اٹھ کے جا کے کھانا لے لیں، وہ جتنا بھی لے گا وہ تھوڑا لے گا۔ آپ اگر اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اپروچ میں کھانا ہوگا جہاں وہ بیٹھا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بچڑا آ گیا اٹھو جی کھا لو، فقربہ الیہ، ان کے قریب کیا، کھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کھانا پیش کرنے کا بھی انداز سمجھ آ گیا کہ ان کے قریب کرنا ہے، قریب کر کے آپ ان کو پیش کریں، نہ کہ مہمانوں سے کہیں کہ اٹھو کھانا کھا لیں، مہمانوں کے قریب کریں۔ قال الا تاکلون، اچھا انہوں نے نہیں کھایا، قریب کرنے پر بھی انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کھانے کی طرف، پھر پریشانی ہوئی کہ مہمان کھاتے کیوں نہیں۔ اس کا مطلب ہے اب جو ہے آرام سے، بڑے آرام سے، تکلف سے، احترام سے کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اس سے پہلے کھانے کے بارے میں مہمانوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، مہمانوں کے ساتھ پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان اگر نہ کھا رہا ہو تو پھر تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے اور لیں، لیکن کھانا لانے کے لیے پہلے اس سے مرضی پوچھنا یا کوئی اور بات کرنا، تو مہمان جس تکلف کی کیفیت میں ہوتا ہے اور جس نفسیاتی کیفیت میں ہوتا ہے، مہمان جو ہے وہ کھانا نہ بھی کھا کے آیا ہو تو وہ اس کو کہنا پڑتا ہے میں تو کھا کے آیا ہوں۔ اگر آپ پوچھیں گے تو کہتا ہے، وہ بیچارہ جھوٹ بول لیتا، حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، جب آپ اسے پوچھتے ہیں تو وہ بیچارہ کیا کہے آگے سے۔ لہٰذا مہمان سے پوچھنا نہیں، جو کچھ میسر ہے اس کے سامنے لا کے رکھ دیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی وقت ہے نا، اس وقت کے حساب سے آپ ان کے سامنے رکھ دیں۔ ناشتے کا وقت ہے ناشتہ رکھ دیں، دوپہر کے کھانے کا وقت ہے دوپہر کا کھانا رکھ دیں، شام کا کھانا جو گھر میں میسر ہے۔ اللہ، چٹنی بھی اگر میسر ہے تو اب روٹی اور چٹنی سالن نہیں پکا ہوا تو آپ اس کے سامنے رکھ دیں، اس میں پریشان نہ ہوں کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جو ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں۔ آپ ظاہر ہے سالن پکانے لگیں گے تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے گی، مہمان کو پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہے، تو جتنی جلدی ممکن ہو مہمان کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں۔ باقی اس نے کھانا ہے نہیں کھانا، آپ اس کے بعد دوسرا کھانا زیادہ تکلف والا کر لیں، اگر آپ نے تکلف والا مہمان ہے تو دوسری طرف باہر۔ قال الا تاکلون، اب انہوں نے نہیں کھایا، وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے تو کھانا ہی نہیں تھا۔